ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ماریہ اور علی کے فرضی کرداروں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں موجود چند ایسی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں عام طور پر برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو ناظرین، بنا آپ کا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی علی کی زبانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ماریہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ میری آہٹ سن کر مڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، رو رہی ہو آپ؟ بھیگی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی، نہیں تو پیاز کاٹ رہی تھی، بہت کڑوی ہے یہ۔ میں نے کہا، خالہ امی بلا رہی ہیں آپ کو، وہ لوگ رشتہ دیکھنے آ چکے ہیں۔ ماریہ نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے آنکھیں صاف کیں، پھر ٹرے میں کولڈ ڈرنک اور فروٹ وغیرہ رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر باہر کی طرف چل دی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ٹیبل پہ پڑی پیاز کی طرف دیکھا جو آدھی کٹی ہوئی تھی۔ باقی آدھی پیاز کو میں کاٹنے لگا اور ایک حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب پوری پیاز کٹ گئی، مگر نہ میری آنکھیں جلیں اور نہ ان میں پانی آیا۔ میں نے دل میں کہا، پیاز تو بالکل بھی کڑوی نہیں ہے۔ میں نے ماریہ کے قدموں کی آہٹ سن کر مڑ کر دیکھا تو پیکٹ سے بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر بھیگے لہجے میں دھیرے سے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، پیاز تو کڑوی نہیں ہوتی علی بھائی، عورت کی زندگی کڑوی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے زندگی کو؟ اچھی بھلی تو ہے، والدین، بہن بھائی، اچھی تعلیم، عزت، اعلیٰ فیملی اور زندگی کی ہر سہولت میسر ہے آپ کو، پھر یہ زندگی سے گلہ اور ناشکری کیوں؟ ماریہ نے چائے کیتلی میں ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا، علی بھائی آپ نہیں سمجھیں گے۔ میں نے بسکٹ پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، تو سمجھاؤ نا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ ماریہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور میں کھڑکی کے پاس کھڑا اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ موٹی موٹی تین عورتیں صوفے پر بیٹھی ہوئی کسائی والی نظروں سے ماریہ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر کھڑا تھا، مگر ان عورتوں کی نظروں کی چبھن مجھے بھی بے چین کر گئی۔ خالہ بار بار اصرار کر کے ان کی پلیٹیں بھر رہی تھیں۔ سر جھکائے کسی بے جان مورت کی طرح ساکت بیٹھی ماریہ پہ مجھے بہت ترس آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک خاتون نے تھل تھل کرتے وجود کو سنبھالتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، بہن آپ کے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہے؟ خالہ نے سادگی سے جواب دیا، جی بہت بچے ہیں خاندان میں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ لڑکا کون تھا جس نے دروازہ کھولا؟ وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اللہ رکھے بھانجا ہے میرا، ابھی CSS کیا ہے، انشاءاللہ جلدی ٹریننگ پہ چلا جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھو بہن، اگر خاندان میں اتنے اچھے لڑکے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ کروانے والی ماسی کیوں کوشش کر رہی ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں تو سیدھی بات کرتی ہوں۔ پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرتی موٹی عورت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی ان باتوں سے خالہ اور ماریہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آج کل کے پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی یہ سوچ کتنی دقیانوسی ہے کہ خاندان والوں پہ بیٹیوں کے گن کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی اچھی بھلی نظر آنے والی لڑکی کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا خاندان میں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ماریہ اڑی اڑی رنگت اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑے کمرے سے باہر نکلی، میری طرف شکایتی نظر سے دیکھا اور کچن میں گھس گئی۔ خواتین باہر نکل رہی تھیں، ان کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، ارے شاہدہ،
اتنا خوبصورت اور پڑھا لکھا بھانجا گھر میں ہے تو اچھی نہیں ہوگی نا لڑکی، اس لیے تو مجھ میں اور سننے کی ہمت نہ رہی اور میں ماریا کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ وہ ہاتھ میں پیاز پکڑے کھڑی تھی اور آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی گالوں پہ بہہ رہا تھا۔ میں نے پیاز اس کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، پیاز تو کڑوی نہیں ہے نا، زندگی کڑوی ہے، تو یہ زندگی مجھے دے دو نا۔ میں نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلی پہ سجا لیے اور مزید کہا، یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں ضائع نہیں کرتے ہوتے۔ ماریا حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، کیونکہ امی کے بار بار کہنے کے باوجود میں نے اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی اور خاندان سے باہر شادی کرنے کی رٹ لگا رکھی تھی۔ حالانکہ شریک حیات کے لیے کسی بھی لڑکی میں جو خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب ماریا میں موجود تھیں۔ میں ہی کیا، خاندان کا جو بھی لڑکا یا لڑکی کسی اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں وہ فیملی سے باہر شادی کی رٹ لگا لیتے ہیں، اور اس طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں اور لڑکے اچھے رشتوں کی تلاش میں لوگوں کے تانے اور اپنی کردار کشی برداشت کرنے پر مجبور ہو کر لڑکے آنکھوں میں کچھ چلے جانے اور لڑکیاں پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔